بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جو پکنک ہے یہ تو پرانا قدیمی طریقہ زراعت ہے. بالکل یہ قدیمی طریقہ زراعت ہے، کیونکہ قدرت نے یہی طریقہ نظام جو ہے اس کو استعمال کیا، اس کو بنایا اور استعمال کیا پوری دنیا میں سبزہ پیدا کرنے کے لیے، پودے پیدا کرنے کے لیے، اور پھر ہر جیدار کی خوراک پیدا کرنے کے لیے اور اس کو خوراک پرووائڈ کرنے کے لیے. اگر پودے اچھے طریقے سے صحت یابی سے کام نہ کرتے تو کوئی بھی لائف فارم جو ہے وہ یہاں پہ نہ آتی. یہ جس موجودہ کاشتکاری کا نظام ہے یہ 10,000 سال پہلے ہوا، لیکن پیچھے اس سے پہلے کروڑوں سال جو ہے وہ قدرتی طور پہ جو فصلیں اور باغات اور درخت اور جنگلات اگے ہوئے تھے، انسان اسی سے ہی سارے خوراک اپنی حاصل کرتا تھا. اور یہ 10,000 سال پہلے جو یہ ہوموسپائن نے کام شروع کیا، اس کی بھی پرابلمس تھی ان کی کہ بہت سارے جو جنگلی جانور تھے ان کو مارتے تھے جب وہ خوراک لینے جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک تھوڑی سی جگہ پہ وہ ساری خوراک پروڈیوس کر لیں تاکہ ہم جنگلوں میں ہمیں میل ہا میل سفر نہ کرنا پڑے پیدل اور ان جانوروں سے مقابلہ نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک جو زراعت موجودہ چل رہی ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوا، اور وہ جو آغاز ہوا اسی کو ہم نے آگے آگمنٹ کرتے ہوئے کرتے آج ہم یہاں اس خرابی تک پہنچ گئے. کیونکہ جو انیشل کام شروع ہوا تھا وہ صرف بیج کو زمین میں دبانے کا تھا، پھر اسی سلسلے کو لے کے چلتے آج بھی ہم اس کو خراب سے خراب کرتے ہوئے ہم آج یہاں پہ پہنچے ہیں. یہ نظام جب شروع ہوا ظاہر ہے 10,000 سال پہلے کوئی سائنس کا کوئی لوگوں کو تجربہ نہیں تھا، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور اس انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو سلسلہ شروع ہوا آج بھی وہی سلسلہ قائم ہے. جب ہمیں عقل آ گئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم قدرتی نظام کاشتکاری کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں اور اس کو سیکھ کے اپنے طریقہ کاشتکاری میں لے کے آئیں. جو بھی پرابلمس ہیں اس کو ہم نکالیں، لیکن یہ نہیں کیا گیا. اور یہ 10,000 سال پہلے 10,000 سال بعد ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ہم یہ سارا ہم نے پروو کیا، اور اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں کاشتکار جو ہیں اس کے اوپر اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ نظام جو ہے یہ ایک غلط نظام ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور اس کو درست کرنے کے لیے میں چھوٹی سی سلائڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا کیا آسان حل ہے، اس کا کوئی مشکل حل نہیں ہے. اب زمین کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کرنا. جب زمین کو ہم 3 کاموں سے بچا لیتے ہیں، جس میں پانی میں ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہل چلانے یعنی کہ اس کو ڈسٹرب کرنے سے بچا لیتے ہیں، اور پھر زمین کو ننگا نہیں کرتے تاکہ اس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑھ کے یا ٹھنڈا ہو کے جو زمین کے اندر حیات ہیں وہ سردی یا گرمی سے مر نہ جائیں. اور جب یہ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اب یہ سلسلہ خراب کرنے کی وجہ سے ہمیں کھادوں کی ضرورت پڑ رہی ہے اور زہروں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جتنا بھی حق حلال کی کمائی جو ہوتی ہے ہم ان کمپنیز کو دے دیتے ہیں. اب یہ میں 3 سٹیپس ہیں، 2-3 سٹیپس ہیں سارے، اس کو آپ سمجھ لیں اور اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی جگہ پہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اس کو یعنی کہ پرنسپلز کو آپ نے فالو کرنا ہے. یعنی کہ زمین میں ہل نہیں چلانا، زمین کو پانی میں ڈوبنے نہیں دینا، اور زمین کو ننگا نہیں چھوڑنا. 3 چیزیں ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ اس کام سے کرنے سے پہلے گہرا ہل چلا کے اپنا جو کڑ ہے ہارڈ پین ہے اس کو بریک کر لیں. یہ کٹ توڑنا، زمین کو لیول کرنا اور بیڈز بنانا یہ ایک ہی دفعہ کا کام ہے. اس کے بعد انہی بیڈز کے اوپر آپ نے بارہا جو ہے وہ فصل کاشت کرتے جانا ہے، بغیر کسی ہل چلائے ہوئے، بغیر کسی کھاد کے، بغیر کسی اسپرے کے، اور بہت ہی تھوڑے ہلکے سے پانی کے ساتھ کھیلیوں میں جو پانی لگتا ہے. تو اس سے بہترین پیداوار آتی ہے. آپ کو میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی
کامیاب طریقہ ہے. قدرت اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اربوں سال سے 40 کروڑ سال سے کامیابی سے چلا رہی ہے، اور اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے بچے، گھر بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنا محنت کا کمایا ہوا پیسہ اپنے اوپر ہی استعمال کریں گے. شکریہ.